دیکھیں جی، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص 2 سال بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کی قضا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کی ایک حد ہے، اور وہ حد بچپن سے بھی ہے، اور اس کے اندر فقہ نے مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ عمریں بتائی ہیں۔ مذہب اہل بیت کے نزدیک جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، اور 1-2 اور علامات ہیں جو آپ فقہ کی کتابوں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس پر روزہ اور نماز واجب ہو جاتے ہیں۔ اور لڑکے کی بھی 3 علامات ہیں بیٹے کے لیے مذہب اہل بیت کے اندر: داڑھی اتر آئے، 15 سال کا ہو جائے، جو باقی علامات کے لیے توضیح المسائل سے رجوع فرمائیں، انہیں ممبر پر مجلس میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ 3 علامات اس کی، 3 علامات اس کی، 15 سال کا لڑکے کے لیے، 9 سال کے لیے بیٹی۔ اس کے بعد ضعیفی کے اندر بھی اللہ نے ایک حد مقرر فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ضعیف ہو جائے اور پھر بھی کہے کہ جی میں تو ضرور رکھساں جی، کیونکہ روزہ مشقت کا نام نہیں، اطاعت کا نام ہے۔ اسی طرح سے بیمار کے لیے بھی، کہ ایک شخص گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، روزہ رکھنے سے لاغر ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھے یا نہیں؟ اگر یہ بندہ روزہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ میں مذہب شیعہ خیر البریہ کے مطابق مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ مریض اور مسافر، ان دونوں کے لیے مرض علی سفر من ایام معدودات الاخر، ایک مریض ایک مسافر، مذہب دین اس چیز کا نام نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ضرور تم مشقت میں پڑو۔ عبادت خداوند کریم کی طرف سے بندوں پر ہے، لیکن صحت کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ زبردستی روزہ رکھے تو اس نے گناہ کیا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر بیمار جیسے صحت مند روزہ نہ رکھے تو گناہگار، مریض روزہ رکھے تو گناہگار۔ اللہ فرمائے گا کہ تو بے وقوف ہے، جب میں نے تجھے منع کیا تھا، جب میں نے تجھے رعایت۔ اب اس میں بھی ایک اختلاف ہے، اور وہ تیسرے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ یہ فقہی اختلافات ہیں کہ بندہ کتنا بیمار ہو اور روزہ نہ رکھے۔ برادران اہل سنت کے نزدیک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس میں موت کا اندیشہ ہو، جس بیماری میں انسان کے مر جانے کا خطرہ ہو، اس میں نہ رکھے۔ تو آج کل تو بندہ چھینک سے بھی مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نت چھاوے تو بندے مر گئے، کیوں یا جی الٹی آئی ہے تو مر گئے جی۔ تو پھر کون سی بیماری ہے جس میں یہ گارنٹی ہے کہ اس میں موت آ سکتی ہے، اس میں نہیں آ سکتی؟ قرآن مجید کی عزت کی قسم، قیامت تک فخر کرو مذہب اہل بیت پر، کیونکہ یہ اللہ کا مذہب ہے۔ امام صادق سے بندے نے پوچھا مولا بندہ کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے؟ کسی بیماری کی حد، بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کی حد ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتے۔ ایک بندہ جھوٹ بول دے میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کیسے بتائے گا کہ ہے کہ نہیں؟ ابتدائی ڈاکٹر تو نہیں بتا سکتے، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہائے، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کے کئی وکیل حضرات عدالت میں کہتے ہیں جی مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں آج نہیں آ سکتا۔ اس کا کیا کوئی چیک اپ کرے گا؟ یہ ہے مذہب شیعہ۔ امام صادق سے بندے نے پوچھا مولا بندہ کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے؟ قیامت تک امام کا جواب یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو یاد کرائیے گا۔ ہر بندہ نیت کر کے اٹھے کہ میں کم از کم ایک بندے کو اپنے امام کا جواب یاد کراؤں گا۔ بندے نے پوچھا مولا انسان کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے؟ امام نے فرمایا اپنے ضمیر سے پوچھے۔ سلامت رہے آباد و شاد۔ یہ معاملہ ڈاکٹر سے نہ پوچھے، یہ معاملہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ تو روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے لیے جو آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا اس سے بہتر فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے۔
اس لیے ان کو چاہیے کہ جو نہیں رکھ سکتے ہیں، یا تو یہ بذات خود جب خدا انہیں صحت دے اس وقت ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھیں گے، اور جب تک نہیں رکھ سکتے تب تک یہ ایک وقت کا کھانا کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، مسکین کو۔ اس میں شرط ہے مسکین کو، اور مسکین جو ہے وہ کوئی بھی مل جائے تو اسے روزانہ کا فدیہ دیتے رہیں، تو یہ اس کا سلسلہ جاری و ساری رہ سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی، قضا روزے کا ثواب فرض روزے کے برابر ہے یا نہیں؟ اگر روزہ قضا ہوا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا، اس کا پھر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کفارہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے، لیکن مہینے چاند کے مطابق 29 کا ہو تو پھر مہینہ پورا ہو جائے گا، لیکن درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو وہ اس کے دوبارہ سے شروع ہوں گے۔ مسلسل روزے رکھے مرد کے لیے 2 مہینے کے مسلسل روزے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ سارا اس کے اندر آ جائے گا اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے۔ اور اگر حرام کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ اس کو پینلٹی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ سفر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، پھر ایک کے بدلے ایک رکھے گا، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب کے بارے میں اختیار خدا کو ہے، کیونکہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یا کسی مجبوری سے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو اس کے بدلے ساری زندگی بھی پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے تو وہ برکت حاصل نہیں کر سکتا جو ماہ رمضان کے روزے کے چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے جو اس مہینے کو عزت، مقام، عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے پر اس کی برابری میں پھر کوئی اور مہینہ نہیں آ سکتا۔